بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کی تنہائی میں اللہ کا ایک پیارا نام پکارنے سے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی رزق کی بارش برس پڑے اور رجب المرجب جیسے مبارک مہینے میں یہ عمل تقدیر کے تالے کھول دے؟ آئیے اس روحانی تحفے کی دنیا میں قدم رکھیں جہاں ہر لفظ امید کی کرن اور برکت کا بیج ہے، اور یہ پڑھنے کا مزہ آپ کو اللہ کی یاد کی گہرائی میں ڈال دے گا۔ ناظرین کرام اور میری پیاری بہنوں، رجب المرجب کے اس عظیم اور بابرکت مہینے میں اس عظیم تسبیح کو روزانہ پڑھ کر سویا کریں۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے گھر میں انشاءاللہ بے حساب رزق آ جائے گا۔ جب بھی رات کو بستر پر سونے جائیں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ پیارا نام پڑھیں۔ صبح سویرے اٹھتے ہی ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، دنیا کی ہر تہذیب نے خوابوں اور تمناؤں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے مختلف طریقے بیان کیے، مگر اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ کی یاد، اس کا ذکر اور اس کے پاکیزہ نام ہے۔ خصوصاً رجب المرجب کا مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ذکر و اذکار کی فضیلت دو چند ہو جاتی ہے۔ اگر آپ رجب کے اس مبارک مہینے میں روزانہ یہ تسبیح پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ کے گھر میں خیر و برکت کے آثار ظاہر ہوں گے، اور اللہ پاک غیب سے بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ یاد رہے کہ رجب المرجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا ہے، اور جو بندہ اس مبارک مہینے میں رات کی تنہائیوں میں اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، کائنات کا مالک اس کے لیے آسمانوں سے رحمتوں کی بارش برسا دیتا ہے۔ رزق کی تنگی ہو یا قرض کا بوجھ، اولاد کے مسائل ہوں یا ذہنی پریشانی، رجب المرجب کے اس مبارک لمحات میں کیا گیا یہ عمل تقدیر کے بند دروازوں کی چابی ثابت ہوتا ہے۔ رجب کا مہینہ دراصل بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آب باشی کا اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص رجب میں ذکر و تسبیح کا بیج نہیں بوتا وہ رمضان المبارک کی برکات سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ اس مہینے کی ایک ایک سانس قیمتی ہے، اور رات کا آخری پہر تو وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طالب جسے میں غنی کر دوں۔ رجب المرجب کی ٹھنڈی راتوں میں جب آپ گرم بستر پر لیٹ کر اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہیں تو آپ کی آواز عرش الہی پر ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ فرشتے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور آپ کی دعاؤں پر
آمین کہتے ہیں۔ رزق کی وسعت کے لیے یہ تسبیح ایک ایسا پاورفل ہے جس نے کبھی خطا نہیں کی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب المرجب کے مہینے میں اس اسم اعظم کا ورد کرنے والا شخص کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جو عقل انسانی سے بالا تر ہوتے ہیں۔ دلوں کا سکون، فکر کا اطمینان اور مستقبل کی کامیابی کسی بیرونی طاقت پر نہیں بلکہ اس ذات واحد پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال حکمت کے ساتھ تخلیق فرمایا۔ جب انسان تھکا ہارا دن بھر کی مشقت کے بعد بستر پر جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ آنے والی صبح نئی امید اور کامیابی لے کر طلوع ہو۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ خوشخبری دیتی ہیں کہ اللہ کے پاک ناموں کی برکت سے انسان کی تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، دل کی گہرائیوں میں امنگ جاگ اٹھتی ہے اور رب کی رحمتیں اس کی زندگی کے ہر گوشے کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ انسان کو بتاتی ہے کہ دل کی بے چینی، فکر کا طوفان اور خواہشات کا دباؤ صرف اور صرف اللہ کی یاد سے قابو میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں کی معرفت عطا فرمائی اور فرمایا کہ جو شخص ان کو یاد رکھے، سمجھے اور ان پر عمل کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ یہ نام محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی صفات کاملہ کا آئینہ ہے۔ جب انسان ان صفات کو دہراتا ہے تو دراصل اپنے دل کو رب العالمین کے عظمت سے جوڑ دیتا ہے اور اسی تعلق سے زندگی کے ہر گوشے میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ رات کا سکون، اندھیروں کا سکون اور نیند کا لمحہ انسان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ دنیا کے شور سے الگ ہو کر اپنے رب کے حضور دل کی باتیں کہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص پاکیزہ ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے، رات بھر ایک فرشتہ اس کے بستر کے ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ وہ صبح کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام رات سونے سے پہلے اذکار پر زور دیتے ہیں۔ رجب المرجب کے مہینے میں رات کا یہ پچھلا پہر بہت قیمتی ہے۔ اس وقت کی تسبیح انسان کے نامہ اعمال میں نور بھر دیتی ہے۔ اللہ کے وہ نام جو حیات اور قیوم کی صفات رکھتے ہیں جب زبان پر آتے ہیں تو مردہ دلوں کو زندگی بخشتے ہیں اور ڈوبتے ہوئے نصیب کو سہارا دیتے ہیں۔ رزق کی تنگی انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اسے ایمان کی حلاوت اور چاشنی عطا کرتا ہے۔ جب آپ یا حی یا قیوم پڑھتے ہیں تو آپ اس ذات کو پکار رہے ہوتے ہیں جو نہ کبھی سوتی ہے اور نہ کبھی فنا ہوگی۔ وہ ذات جو ہر ذرے کو رزق کا ذمہ لیے ہوئے ہے، وہ بھلا اپنے اس بندے کو کیسے بھول سکتی ہے جو رات کی تنہائی میں اسے یاد کر رہا ہو۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، کمی ہمارے مانگنے کے انداز میں ہے۔ رجب کا مہینہ ہمیں وہ انداز سکھاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی صفت رحیمی عروج پر ہوتی ہے۔ رزق کی بندشیں
توڑنے کے لیے توبہ اور استغفار سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے استغفر اللہ تو اس کے گناہوں کے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں جو رزق کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں۔ گناہ رزق کو روک دیتے ہیں اور ذکر الہی ان بندشوں کا کاٹ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بستر پر جانے سے پہلے اللہ کے خاص نام کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو اپنی روح کو رب سے جوڑ دیتا ہے، دل کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے اور دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا کر لیتا ہے۔ یہی مضمون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ ہر کام سے پہلے اور بعد اللہ کی یاد ہو تاکہ زندگی کے تمام مراحل خیر و عافیت کے ساتھ طے ہوں۔ اہل ایمان کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین کے ناموں کی برکت سے ناممکن دکھائی دینے والے کام آسان ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ ہوئے اسی ذکر پر مشتمل ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن کہتا ہے اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یاد اور اس کا نام دلوں کو قوت بخشتے ہیں، حالات بدل دیتے ہیں اور زندگی کی گتھیاں سلجھا دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف طور پر انکار کر دیا۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا، لیکن قوم نے توبہ کر لی اور اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ اسی طرح جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ رب العالمین کو پکارا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے کہ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیلی دار درخت اگا دیا۔ آپ علیہ السلام کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا، لیکن اللہ کے ذکر کی برکت سے وہ شفا یاب ہوئے۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، درس ہے کہ جب حالات بالکل نا امید ہو جائیں، جب چاروں طرف اندھیرا ہو، جب رزق کے تمام ظاہری دروازے بند نظر آئیں، تب اللہ تبارک و تعالی کو پکارنا ہی واحد راستہ ہے۔ مچھلی کا پیٹ ہو یا غربت کی گہری کھائی، اللہ کا ذکر وہاں سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ اسی توبہ اور واپسی کا مہینہ ہے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کو اس نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور جو مانگا جائے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، موجودہ دور میں جہاں انسان بے شمار خواہشات، معاشی دباؤ، رشتوں کے مسائل اور فکر و انتشار سے دوچار ہیں، وہاں سب سے مضبوط سہارا یہی ہے
کہ وہ ہر رات رب کے نام لے کر سوئے اور اسی پر اعتماد رکھے، خاص کر رجب کا مہینہ جو کہ فصل بونے کا مہینہ ہے، اس میں کیا گیا عمل آپ کے لیے سال بھر کے رزق اور برکت کا ضامن بن سکتا ہے۔ رجب المرجب وہ مہینہ ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، جس میں عظیم فتوحات حاصل ہوئی اور جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا اور راتوں کو قیام کرنا یعنی تہجد پڑھنا اسلاف کا طریقہ رہا ہے، اور جب اس کے ساتھ اسم اعظم کی تسبیح جڑ جائے تو رزق کی بارش کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سورۃ الطلاق کی آیت مبارکہ ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق کی وسعت کے لیے تقوی پرہیزگاری شرط ہے اور ذکر تقوی کی بنیاد ہے۔ رجب میں جب آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کا دل دنیا کی محبت سے نکل کر اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو ختم کر دوں گا۔ یہ تسبیح آپ کو اسی مقام غنا تک پہنچاتی ہے۔ اسی پس منظر میں رات کو 100 مرتبہ اللہ رب العالمین کے ایک منتخب نام کا ذکر نہ صرف روحانی سکون ہی نہیں بلکہ امید کی نئی کرن بھی پیدا کرتا ہے۔ اولیاء کرام، بزرگان دین اور صوفیاء اعظام نے اپنی زندگیوں میں اسی نقطہ پر زور دیا کہ ذکر سے دل زندہ رہتا ہے اور انسان کے اندر یقین کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ ہماری نسل کو اس عمل کی طرف راغب کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جدید دنیا کی تیز رفتاری نے دلوں کو بے قرار کر دیا ہے۔ آج ہر شخص پریشان ہے۔ مہنگائی اور معاشی بحران نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہی وہ پناہ گاہ ہے جہاں سکون ملتا ہے۔ رات کا ذکر ایک روحانی ڈھال فراہم کرتا ہے، انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا کرتا ہے اور ہر نئی صبح کو کامیابی کے پیغام میں بدل دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل پر یہ مہر لگا دیتا ہے کہ میرا بھروسہ اسی پر ہے۔ ناظرین، رات کو بستر پر سونے سے پہلے جب آپ اللہ کا ایک خاص نام پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور آپ کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو بستر پر یہ خاص عمل کرنے سے آپ کی زندگی میں بہار آئیں گی اور اللہ رب العالمین کی مدد آپ کے ساتھ ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوئے یعنی سوتے وقت اللہ کا یہ نام 100 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام حاجات اور ضروریات پوری کر دیتا ہے اور وہ صبح اٹھ کر سر سبز و شاداب ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے بھرپور رہتا ہے۔ رجب المرجب کے مہینے کی برکت سے جب آپ یہ نام پڑھ کر سوئیں گے تو سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ کے رزق کے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں، بلکہ گھر کا سکون، بچوں کی عافیت، صحت کی سلامتی اور نیک بیوی وہ اولاد بھی رزق اعظم ہے۔ اللہ پاک اپنے اس مبارک مہینے کے صدقے آپ کا دسترخوان وسیع کر دے گا اور آپ کو کسی غیر کا محتاج نہیں کرے گا۔ رزق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا سیکھیں۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، ان کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا، ان کا توکل اللہ پر ہوتا ہے۔ جب آپ رات کو یہ تسبیح پڑھ کر سوتے ہیں تو آپ بھی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی رات کو سوئیں اللہ پاک کا یہ پیارا نام پڑھیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یہ دو نام ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا ایک انتہائی طاقتور عمل ہے اور اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے دو عظیم نام ہیں، یا حی یا قیوم، جو اللہ رب العالمین کی حیات کی علامت ہے، اللہ زندہ ہے، اور یا قیوم، جو اللہ رب العالمین کی قیومیت اور اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی ہر طرح کی مدد آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے اور آپ کے تمام حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفت حی قیوم وہ صفات ہیں جن کے سائے میں کائنات کا ذرہ ذرہ قائم ہے۔ ان ناموں کا ورد کرنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا، کائنات کی تمام قوتیں اس کی خدمت پر معمور کر دی جاتی ہیں۔ رجب المرجب کے مہینے میں ان ناموں کی تکرار آپ کی روح کو جلا بخشے گی اور آپ کے گھر کے گوشے گوشے سے برکتیں پھوٹیں گی۔ یاد رہے کہ یا حی یا قیوم کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رزق کی تنگی کا شکار ہو وہ ان ناموں کو بکثرت ورد کرے۔ رجب کی راتوں میں یہ ورد جادوئی اثر رکھتا ہے۔ یہ نام اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت اور اس کی قدرت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب آپ ان ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کو پکارتے ہیں تو آپ دراصل کائنات کی سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی طاقت سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں۔ طریقہ عمل ناظرین، یہ تسبیح آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ آپ نے رات کو باوضو حالت میں سونے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حی یا قیوم کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ کی تسبیح آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرے گی اور توبہ کے دروازے کھول دے گی، جبکہ آیت کریمہ آپ کو ہر بڑی بلا اور مصیبت سے نجات دلائے گی۔ استغفار کی فضیلت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ تم اپنے رب العالمین سے مغفرت مانگو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ یہ قرآنی وعدہ
رجب کے مہینے میں استغفار کرنے والوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری اور سعادت ہے۔ آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں اس عمل کی برکت سے سورج نکلنے سے پہلے آپ کے گھر میں بے حساب رزق آ جائے گا اور اللہ پاک تمام تنگیوں کو دور فرما دے گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے کاموں میں آسانی پیدا ہو رہی ہے، رکے ہوئے منصوبے مکمل ہو رہے ہیں اور غیر متوقع ذرائع سے مدد پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے وہ رب العالمین اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ رجب کا یہ تحفہ ضائع نہ کریں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، معمول بنا لیں۔ ہر رات یہ عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی کے سپرد ہو جائیں۔ وہ بہترین کارساز ہے اور کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی پریشانیاں، دکھ، درد اور تکلیف انشاءاللہ برف کی طرح پگھل جائیں گی اور آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں ایسی تاثیر اور طاقت ہے کہ یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ تو آپ کی معاشی تنگی اور مشکلات اللہ کے لیے دور کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بس نیت صاف رکھیں، حرام کمائی سے پرہیز کریں، بچیں اور رزق حلال کی طلب کے ساتھ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی اس رزق سے مستفیض ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس تسبیح کے صدقے عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام اور میری پیاری بہنوں، آخر میں رب تعالی سے دعا ہے کہ رجب المرجب کے برکات سے فیض یاب کرے اور آنے والے رمضان المبارک کی بھرپور تیاری کرنے والا بنائے اور صحت و عافیت کے ساتھ خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی نماز کا پابند بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت سے لگاؤ اور محبت کرنے والا بنائے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو احباب تک ضرور شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔